السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 168 تا 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ ہے تمہارا کھلا دشمن۔ وہ تو بس حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ کہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان کی جن پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا ایسے جو نہ سمجھتے ہوں کچھ اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز کہ پکارا جائے اس پر غیر اللہ کا، پھر جو مجبور ہو جائے وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ روز قیامت، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدی ہے انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور عذاب مغفرت کے بدلے میں، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب سچائی کے ساتھ، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلے ہیں۔ نہیں ہے نیکی یہی کہ اگر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اے ایمان والو، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں کا، آزاد بدلے میں آزاد کے، اور غلام بدلے میں غلام کے، اور عورت بدلے میں عورت کے۔ سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو لازم ہے پیروی کرنا معروف طریقے کی اور ادا کرنا مقتول کو احسن طریقے سے۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچے رہو۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی کی موت اگر چھوڑے مال، وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ پھر جو کوئی بدلے وصیت کو اسے سننے کے بعد تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ چند دن ہیں گنتی کے، پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں روزے کی فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو، پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اسی کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے نازل کیا گیا جس میں قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے اس میں، اور جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور اس لیے کہ پورا کر لو تم گنتی کو، اور اس لیے کہ کبریائی بیان کرو تم اللہ کی اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی کہ شکر گزار بنو تم۔ اور جب پوچھیں تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے وہ مجھے، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھیں مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پا لیں۔
حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہٰذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کی جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائے تم کو سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کو، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور مت مباشرت کرو ان سے جبکہ تم معتکف ہو مساجد میں، یہ حدیں ہیں اللہ کی، بس نہ نزدیک جانا تم ان کے۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچیں۔ اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، اور پہنچاؤ اس کو حاکموں تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں، کہو یہ تاریخیں مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور حج کا بھی، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو ڈرے اللہ سے، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازے سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور نکال دو تم انہیں جہاں سے نکالا ہو انہوں نے تم کو، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے۔ اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ لڑیں وہ تم سے وہاں، پھر اگر لڑیں وہ تم سے تو قتل کرو تم ان کو، یہی ہے سزا ایسے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا، ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ پھر اگر باز آ جائیں وہ تو نہیں زیادتی مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام ہے بدلے میں ماہ حرام کے، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں، لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر، ویسی ہی جیسی زیادتی کی ہو اس نے تم پر۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور، اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ پھر جو شخص ہو تم میں سے بیمار یا ہو اسے تکلیف سر میں، تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، تو جو میسر آئے قربانی کا جانور۔ پھر اگر کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 3 دن کے حج میں، اور 7 روزے جب لوٹے، یہ ہوئے پورے 10۔ یہ اس شخص کے لیے ہے نہ ہو جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔